السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 10 ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 35، جس میں مہینوں یعنی کہ حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یعنی کہ یہاں 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر کچھ یوں بیان فرمایا جاتا ہے کہ احکام شرع قمری مہینوں پر ہے جس کا حساب چاند سے ہے۔ یہاں اللہ کی کتاب سے یا لوح محفوظ مراد ہے یا قرآن کریم یا وہ حکم جو اس نے اپنے بندوں پر لازم کیا، یعنی 3 متصل مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور ایک جدا رجب۔ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان میں قتال حرام جانتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت اور عظمت اور زیادہ کی گئی۔ اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ نسی لغت میں وقت کے مؤخر کرنے کو کہتے ہیں۔ یہاں شہر حرام کی حرمت کا کہ دوسرے مہینے کی طرف ہٹا دینا مراد ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب اشہر حرم یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، رجب کی حرمت اور عظمت تو مانتے تھے، لیکن جب کبھی لڑائی کے زمانے میں یہ حرمت والے مہینے آ جاتے تو ان کو بہت شاک گزرتے، اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ ایک مہینے کی حرمت دوسرے کی طرف ہٹانے لگے، یعنی محرم کی حرمت صفر کی طرف ہٹا کر اور محرم میں جنگ جاری رکھتے اور بجائے اس کے صفر کو ماہ حرام بنا لیتے۔ جب اس سے بھی تحریم ہٹانے کی حاجت ہوتی تو اس میں بھی جنگ حلال کر لیتے اور ربیع الاول کو ماہ حرام قرار دے دیتے۔ اس طرح تحریم سال کے تمام مہینوں میں گھومتی رہی اور اس کے طرز عمل سے ماہ حرام کی تخصیص ہی باقی نہ رہی۔ اس طرح حج کو مختلف مہینوں میں گھماتے پھراتے تھے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان فرمایا کہ نسی کے مہینے گزرے ہوئے، اب ان مہینوں کی اوقات کی واضح اللہ کے مطابق حفاظت کی جائے گی اور کوئی مہینہ اپنی جگہ سے نہ ہٹایا جائے گا۔ اور اس آیت میں نسی کو ممنوع قرار دیا گیا اور کفر پر کفر کی زیادتی بتایا گیا، کیونکہ اس میں ماہ حرام میں تحریم قتال کو حلال جاننا اور خدا کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر لینا پایا جاتا ہے۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی ماہ حرام جاری رہیں، اس کی تو پابندی کرتے ہیں اور ان کی تخصیص توڑ کر حکم الہی کی مخالفت، جو مہینہ حرام تھا اس کو حلال کر لیا اور اس کی جگہ دوسرے کو حرام قرار دے دیا۔ اور آگے بیان کیا جاتا ہے کہ اور سفر سے گھبراتے ہوئے، یعنی کہ شان نزول یہ آیت غزوہ تبوک کی ترغیب میں نازل ہوئی۔ تبوک ایک مقام ہے اطراف شام میں مدینہ طیبہ سے 14 منزل فاصلے پر۔ رجب 9 ہجری میں طائف سے واپسی کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ عرب کے نصرانیوں کی تحریک سے ہرقل شاہ روم نے رومیوں اور شامیوں کی فوج گراں جمع کی ہے اور وہ مسلمانوں پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا۔ یہ زمانہ نہایت تنگی اور قحط سالی اور شدت گرمی کا تھا، یہاں تک کہ 2 آدمی ایک کھجور پر بسر کرتے تھے۔ سفر دور کا تھا، دشمن کثیر اور قوی تھے، اس لیے بعض قبیلے بیٹھ رہے اور انہوں نے اس وقت جہاد میں جانا گراں معلوم ہوا اور اس میں غزوہ یعنی کہ اس غزوہ میں بہت سے منافقین کا پردہ فاش بھی ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس غزوہ میں بڑی عالمی ہمتی سے خرچ کیا اور 10,000 مجاہدین کو سامان دیا اور 10,000 دینار اس غزوہ پر خرچ کیے گئے۔ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے ماہ ساز و سامان کے اس کے علاوہ تھے اور صحابہ نے بھی خوب خرچ کیا۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہیں جنہوں نے اپنا کل مال حاضر کر دیا جس کی مقدار 4,000 درہم تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نصف مال حاضر کیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت علی مرتضیٰ کو مدینہ طیبہ میں چھوڑا۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ہمراہی منافقین سنۃ الوداع تلک چل کر رہ گئے۔ جب لشکر اسلام تبوک میں اترا تو انہوں نے دیکھا کہ چشمے میں بہت تھوڑا پانی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پانی سے اس میں کلی فرمائی جس کی برکت سے پانی جوش میں آیا اور چشمہ بھر گیا اور لشکر اور اس کے تمام جانور اچھی طرح سیراب ہوئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔